اے دل بکیر دامن سلطان اولیاء یعنی حسین ابن علی جان اولیاء. حسین ولیوں کی جان کا نام ہے. یہ ہے امام حسین. تو میں عرض کر رہا تھا یہ شہزادے حسنین کریمین کون ہے. پھر بات آئی انسان بنتا کس سے ہے؟ خون سے بنے. سب بنے خون سے, حسنین بھی بنے خون سے. تمہارے اندر تمہارا خون, تمہارے باپ کا خون, تمہارے دادا کا خون, تمہارے نانا کا خون. حسنین کس خون سے بنے؟ تو آئیے بریلی کے مجدد سے پوچھتے ہیں کس خون سے بنے یہ شہزادے. تو میرے امام کہتے ہیں خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر. گجرات میں شعر پڑھ رہا ہوں اس لیے اس کا خیال ہے کہ لوگ یہاں اردو کم سمجھتے ہیں, لیکن پھر میں کہتا ہوں کہ اردو کم سمجھتے ہیں لیکن عشق زیادہ سمجھتے ہیں. شعر سمجھنے کے لیے اردو کی ضرورت نہیں ہوتی, شعر سمجھنے کے لیے عشق کی ضرورت ہوتی. کیسے بنے حسنین؟ لیکن کس کا خون؟ خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر. خون خیر الرسل کون؟ حضور. خیر الرسل کون؟ حضور. حسنین کس کے خون سے بنے؟ حضور کے خون سے. خون خیر الرسل سے ہیں جن کا خمیر. ان کی پاکیزہ طینت پہ لاکھوں سلام. آب تطہیر سے جس پہ پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام. حضور کے خون سے یہ بنے. اب بتاؤں حضور کا خون کیا ہے؟ مجھے تھوڑا سا وقت آپ کو دینا پڑے گا کیونکہ میں تھوڑا سا دور دور سے چل رہا ہوں, تبھی تو بات سمجھ میں آئے گی. ہاں میں آپ کے سامنے ایسے ویسے ادھر ادھر کی کر کے نہیں جانا چاہتا. اللہ کرے دماغ میں عظمت حسین بیٹھ جائے, حضور کی عظمت خود بخود سمجھ میں آ جائے گی. خلفائے راشدین کی عظمت خود بخود سمجھ میں آ جائے گی. صحابہ کی عظمت خود بخود سمجھ میں آ جائے گی. قرآن کی تعلیمات خود بخود سمجھ میں آ جائے گی. اپنی ماں اور بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں, اس لیے کہ ماں اور بہنوں کو کربلا یاد ہونا ضروری ہے, کیونکہ ان کو کربلا یاد ہوگا تو یہ بچوں کو کربلا سنائے گی. اور جو بچہ کربلا ماں کی گود سے سنے گا اس کا بچہ کبھی بزدل نہیں ہوگا, اس کا بچہ کبھی چور نہیں ہوگا, اس کا بچہ کبھی اچکا نہیں ہوگا, اس کا بچہ کبھی ڈاکو نہیں ہوگا, اس کا بچہ کبھی زانی نہیں ہوگا, اس کا بچہ کبھی شرابی نہیں ہوگا. آج بچے شراب اس لیے پی رہے ہیں کہ مائیں سیریل دے کے دودھ پلا رہی ہے. آج بچے زنا اس لیے کر رہے ہیں کہ ماں ہیرو ہیروئن کی داستان سنا رہی ہے. واللہ اگر اپنے بچوں کو کربلا سناؤ گی تو تمہارا بیٹا بزدل نہیں ہوگا, تمہارا بیٹا شیر ہندوستان ٹیپو سلطان کی طرح بہادر ہوگا. یہ کربلا کے اس شاخ کی اولاد ہے جنہوں نے ملک بچایا, جنہوں نے ملت بچائی, جنہوں نے مذہب بچایا, جنہوں نے مسلک بچایا. کربلا والوں کی داستان سننے والے بچے بزدل نہیں ہوتے. اس لیے کہ جو علی اصغر کو سن لے وہ بزدل کیسے ہو سکتا, جو علی اکبر کی جوانی سن لے وہ بزدل کیسے ہو سکتا. مسئلہ بزدلی کا یہی ہے کہ ماؤں نے کربلا بیان کرنا چھوڑ دیا, باپ نے کربلا بیان کرنا چھوڑ دیا. کیوں؟ ان کو خود نہیں پتا کربلا کیا ہے. کربلا والے حسین کی عظمت کو سمجھو. میرے امام کہتے ہیں خون خیر الرسل سے ہیں جن کا خمیر, ان کی پاکیزہ طینت پہ لاکھوں سلام. یعنی رسول اللہ کے خون سے حسنین کریمین کو بنایا گیا ہے. اب رسول اللہ کا خون کیا ہے؟ دیکھو تمہارا خون ناپاک, میرا خون ناپاک. اسی لیے میں ابھی باوضو الحمدللہ, لیکن اگر میرے ہاتھ میں کچھ لگ جائے, خون نکل آئے, پوچھو علماء سے وضو رہے گا؟ بولو نہیں رہے گا, ٹوٹ جائے گا, کیونکہ میرا خون ناپاک ہے. سیدھی سیدھی بات ہے. کوئی آپ کو چورن دے کر نہیں جانا نا, نہیں ہم تو یہ ہیں تو ہم پاک ہیں, نہیں, جو جیسا ہے ویسا ہی ہے. ہم بول رہے ہیں کہ ہمارا خون ناپاک ہے تو ہے ناپاک, کیونکہ کوئی رسول اللہ کی طرح نہیں ہے. کوئی ولی بھی ہو جائے تو اس کا بھی خون نکلے گا تو وضو ٹوٹے گا. بولو بھائی ٹوٹے گا کہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن یہ خون رسول ہے, سب کے خون ناپاک, حضور کا خون پاک. حضور کا خون اور صرف پاک نہیں, برکت والا. حضور کا خون صرف پاک نہیں, برکت والا. ہر پاک چیز
बरकत वाली नहीं होती। तवज्जो, हर पाक चीज बरकत वाली। शायद मेरी बात आपके समझ में नहीं आ रही, या बारिश की वजह से आपका दिमाग हाजिर नहीं रहा, क्या बात है? बात समझ में आ रही है? तो फिर सुभान अल्लाह होनी चाहिए ना। बारिश की वजह से दिमाग बाहर है तो फिर सुभान अल्लाह होनी चाहिए ना। तो सिर्फ आगे वाले जन्नत में जाएंगे कि पीछे वाले भी जाएंगे? बोलो भाई, हर पाक चीज बरकत वाली। बोलो, थूक पाक है, थूक पाक है, लेकिन लिखा होता है थूकना क्यों मना है? पाक है मगर बरकत वाली नहीं है। पाक है मगर बरकत वाली। मेरा आपका थूक पाक है मगर बरकत वाला। लोग कहते हैं थूकने से क्या होता है? बीमारी फैलती है, थूकने से ये होता है, थूकने से वो होता है, यही है ना? अब बताओ, जो पाक हो, जब उससे बीमारियां फैल रही है हमारे पाक से, तो जो हमारा नापाक हो उससे क्या होगा? टेंशन तो होगा ना। इसीलिए आजकल अगर बाप भी छींकता है तो बेटा ऐसे करता है, क्योंकि कोरोना का वक्त चल रहा है। ये होता है कि नहीं होता? होता है। अब्बा आप बहुत मोहतरम है, मेरी जन्नत है, लेकिन छींक अभी थूक उड़ेगा तो जरा गवारा नहीं है। इसी तरह से नाक से जो रतूबत निकलती है, उलमा से पूछो, ये भी पाक है, लेकिन पीर साहब ने भी ऐसे किया तो मुरीद ऐसे करता है। ये है ना बात। पाक है मगर बरकत वाली नहीं, घिन आती है उससे। लेकिन ये रसूलुल्लाह की जात है जिसका खून पाक। अरे जब उनका खून पाक है तो उनके थूक की शान का आलम क्या होगा? ये उनका थूक मुबारक है, अगर कुएं में डाल दे तो खारी कुएं हमेशा के लिए मीठे हो जाएं, अगर खुश्क कुएं में डाल दे तो कुएं भर जाएं। मौला अली की आंख में लगा दे तो उनको शिफा मिल जाए, कतादा की आंख में लगा दे तो उनकी आंख का ऑपरेशन हो जाए, हजरत जाबिर के खाने में डाल दे तो वो खाना पूरे लश्कर के लिए काम आ जाए, और इतनी बरकत हो कि खाने वाले खाते खाते थक जाए, मगर नबी के लुआब की बरकत के खाना खत्म नहीं होता। उनका लुआब है पाक। लेकिन जिस खून से हसनैन बने, जिस खून से, वो कौन सा खून है? खून खैरुर रसूल। और वो खून क्या है? एक मर्तबा मेरे आका ने हिजामा करवाया। आपकी जबान में बात करूंगा। एक बार मेरे आका ने क्या कराया? हिजामा कराया। आका ने हिजामा कराया, कटोरे में खून निकला। हिजामा कराओ तो खून निकलता है ना। हुजूर ने हिजामा कराया, कटोरे में खून निकला। खून निकला, मेरे आका ने संभाल के रख लिया। एक सहाबी आए, आने के बाद मेरे आका ने फरमाया, ये मेरा खून है, इसको ले जाओ और ऐसी जगह पे ले जाकर के डाल दो जहां किसी का पैर ना पड़ने पाए। वो सहाबी ले गए। वो सहाबी थे। वो क्या थे? सहाबी थे। हुजूर के आशिक थे। हुजूर से सच्चा इश्क था, हुजूर से सच्ची मोहब्बत थी, जान से ज्यादा मदीने वाले से प्यार था। वो सहाबी खून का कटोरा उठाया, लेकर के चले, और लेकर जाने के बाद उन्होंने इधर उधर देखा। दिल में ख्याल आया होगा, आज आबादी है कल वीराना होगा, आज वीराना है कल आबादी होगी। अगर यहाँ खून डाल दिया, हो सकता है आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, अभी नहीं तो कभी किसी का पैर पड़ सकता है। और मेरे नबी जाने ईमान ने फरमाया, खून ऐसी जगह डालना जहां किसी का पैर ना पड़े। तो उन्होंने क्या किया? इधर उधर देखा और वो कटोरा उठाया और खून कटागट पी लिया। खून पीने के बाद बारगाह रिसालत में आए। आका ने पूछा, खून का क्या किया? अर्ज़ की, आका ऐसी जगह डाला है कि कयामत तक किसी का पैर नहीं पड़ सकता। तो हुजूर ने फरमाया, शायद तूने मेरा खून पी लिया है, शायद तूने मेरा खून पी लिया है, शायद तूने मेरा खून पी लिया है। उन्होंने अर्ज की, हाँ या रसूल अल्लाह, मैंने आपका खून पी लिया। तो आका ने ये नहीं कहा तूने हराम काम किया, तूने नाजायज काम किया, तूने जहन्नमियों वाला काम किया, ये नहीं फरमाया, बल्कि मुस्कुरा के क्या कहा? तूने मेरा खून पी लिया, जा, तुझ पर जहन्नम की आग हराम हो गई। तवज्जे, क्या फरमाया? तूने मेरा खून पी लिया, तुझ पे जहन्नम की आग हराम हो गई। अब मुझे बताओ, जो एक कटोरा खून पी ले उस पे जहन्नम हराम हो जाता है, जिसका पूरा वजूद नबी के खून से बनाया जाए, उस हसन हुसैन की शान का आलम क्या हो? बनाया
بنایا کس سے؟ نبی کے خون سے۔ ایک اور بات آگے چلتی ہے بات، خون شریف ہو تو خون میں ایک چیز اور ملتی ہے بچے کے بڑھنے کے لیے، خون کے ساتھ ایک چیز اور ملتی ہے بچے کے بڑھنے کے لیے، اس کو کہتے ہیں ماں کا دودھ۔ خون کے ساتھ باپ کا خون، ساتھ میں ماں کا، دونوں چیز ملتی ہے تو بچہ بڑا ہو۔ خون بڑا شریف ہے لیکن دودھ بدماش ہے تو بچہ بگڑ جاتا ہے۔ صحیح ہے، ہنسنے کی بات نہیں، بات سچی ہے، بڑی مثال ہے، لیکن دوں گا نہیں، اس لیے کہ جلدی جلدی آگے بڑھنا ہے۔ ٹھیک، بڑے بڑے شریف لوگوں کے بچے بگڑے کیونکہ ماں ویسی نہ تھی۔ ماں، دودھ بھی تو چاہیے نا، دودھ خراب ہوتا ہے تو خون دب جاتا ہے، وہ دودھ ہی بدماشی دکھاتا ہے۔ اب حسنین کو بنانے کے لیے نبی کا خون، اور اس کو پروان چڑھانے کے لیے جس ماں کے دودھ کا انتخاب کیا گیا۔ اب میں دودھ نہیں کہوں گا، تقدس محفل کا برقرار رہے، اس کو فارسی زبان کا استعمال کا سہارا لے کر اس کو شیر کہوں گا۔ شیر، فارسی میں شیر کس کو کہتے ہیں؟ اور شیر مادر کا مطلب ماں کا، سمجھ گئے؟ اب میں کیونکہ تقدس ہے، احترام ہے، تعظیم ہے، تو خون کس کا؟ نبی کا، اور دودھ ماں کا۔ اب وہ شیر کس کا تھا؟ وہ شیر مادر۔ شیر مادر خون دیا تو خیر الرسل کا، اور شیر دیا تو خیر النساء کا۔ جب خیر النساء کا شیر اور خیر الرسل کا خون جب دونوں ایک ساتھ مل جاتے ہیں تو اسی سے حسنین کریمین بنا کرتے ہیں۔ ماں ایسی جس نے شیر پلایا، وہ کون تھی؟ خیر النساء۔ خیر النساء کو جانتے ہو؟ وہی خیر النساء جن کو ہم طیبہ، طاہرہ، عابدہ، زاہدہ، راکعہ، ساجدہ، نقیہ، تقیہ، زکیہ، عالمہ، غیر معلمہ، ام ابیہا، ملکہ فردوس بری، مالک ملکہ جنت، خاتون قیامت، بنت پیمبر، زوج علی، مادر حسنین، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ کون ہے؟ حسنین کی، جن کا شیر پیا ان دونوں شہزادوں نے۔ اب ماں کیسی ہے، تھوڑا اس پر بھی توجہ، نانا کے خون پہ آپ نے توجہ دی، اب ماں کیسی ہے؟ جس کا شیر پیا، جس کی گود میں پلے۔ لمبی نہیں کروں گا، ایک ہی بات کہوں گا ماں کے حوالے سے، لیکن آپ سب کی توجہ۔ کسی کی ماں کو بتول نہیں کہتے، کسی کی ماں کو بتول صرف دو عورتیں ہیں پوری کائنات میں، دور آدم سے لے کر قیامت تک صرف دو عورتیں جن کو بتول کہا گیا، اور یہ بتول ہونے میں مشہور ہے۔ بتول کیا ہے؟ اللہ کے رسول سے عبداللہ ابن عباس نے پوچھا، حضور یہ بتول کیا ہوتی ہے؟ صحابہ پوچھ لیتے تھے، آپ لوگ نہیں پوچھتے، آپ دل میں لے کے جاتے ہیں، بات سمجھ میں نہیں آئی مولانا کی تو پوچھ لیتا نا، پوچھنے کے لیے تو آئے تھے۔ آج حضرت نے یہ بات کر دیا، ہضم نہیں ہوئی، ہضم نہیں ہوئی تو پوچھ لیا جانا چاہیے۔ عبداللہ ابن عباس نے حبر الامہ سید المفسرین عبداللہ ابن عباس نے پوچھا، یا رسول اللہ یہ بتول کیا ہوتی ہے؟ بتول کسے کہتے ہیں؟ میرے آقا نے حیا کے پردے میں جواب دیا، ابن عباس جو عورت سرخی نہیں دیکھتی، ابن عباس جو عورت سرخی نہیں دیکھتی وہ بتول ہوتی ہے۔ اب بہت سارے بچے جوان سمجھے نہیں ہوگی، بہنیں سمجھی نہیں ہوگی، تو میں اس کو حیا کے پردے میں سمجھا دوں۔ حیا کے پردے میں سرخی نہیں دیکھنے کا مطلب یہ ہے، ہر عورت کتنی بھی نیک ہو، کتنی بھی پرہیزگار ہو، کتنی بھی بڑی ولیہ ہو، حتیٰ کہ رابعہ بصری بن جائے، پھر بھی مہینے میں چند دن اس پر ایسے گزرتے ہیں اس مبارک ماں پر
کہ اس کو کچھ دن نماز نہیں پڑھنی ہوتی ہے، وہ قرآن نہیں چھو سکتی ہے. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ اس کو کہتے ہیں سرخی دیکھنا. آقا فرماتے جو عورت سرخی نہ دیکھے اس کو بطول کہتے ہیں. اور وہ دو ہی عورتیں ہیں، ایک تو عیسیٰ علیہ السلام کی امی ہے اور ایک تو حسنین کریمین کی امی ہے. دو عورتیں بطول ہیں. کتنی عورتیں بطول ہیں؟ اب یہاں میری قوم آ گئی جنبل میں. یا اللہ، جب دو بطول ہیں، دونوں بطول، مثال کے طور پہ ایک سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ملانے کے لیے نہیں، دو مولانا بیٹھے ہیں، دونوں